السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے ظلم اور بربریت کو ختم کرے اور اسلام کا دورہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ امن دے، اسلام کے ذریعے سے سلامتی دے سب لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دلوائے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ معصوموں کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، غزہ کے لوگوں نے فریادیں کیں، روئے، دکھایا ساروں کو لائیو ظلم ہوتے ہوئے، اور سب لوگوں نے دیکھا، لیکن دنیا میں جو مسلمانوں کے لیڈرز ہیں، جو مسلمان قوم ہے، کوئی بھی نہیں جاگی، کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ پریکٹیکل مدد جو ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کو چیلنج کرنا کہ اگر تم اتنا ظلم کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ اس طرح پیش آئیں گے، ایون کہ اپنی بزنس کو بھی نہیں روکا، بزنس کو اور زیادہ سپورٹ کیا اسرائیل کے ساتھ۔ تو اب وہ وقت آ گیا کہ اب غزہ کے لوگوں نے اور فلسطین کے لوگوں نے بد دعائیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور یہ سب کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ مظلوم کی دعا جو ہے نا، وہ آسمان کے تک ویسے جاتی کہ اس میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کس وقت اس کا کوڑا پڑے لوگوں کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اس لیے سب لوگوں کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم امن کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم ان کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں اور وہ ان کا ظلم کہیں رکے گا؟ وہ تو ظالم ہے، ایک کو ماریں گے تو اس کے بعد دوسرے کی طرف پلٹیں گے۔ جس کے منہ کو خون لگ گیا ہو، جس جانور کے منہ کو خون لگ گیا ہو، وہ تو رکنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں، اور بہت بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور کوشش کریں جس فورم پہ بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی تو معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ تو کیا تھا۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے بارے میں ان کو گورنر بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ان کی شکایت آ گئی عوام کی طرف سے، آئی تھنک کوفہ والوں کے لیے تھے، تو انہوں نے شکایت بھیجی کہ ان کی کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہمارے گورنر بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا شکایتیں ہیں تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ گھر سے دیر سے نکلتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہے جس میں یہ گھر سے نکلتے ہی نہیں شام تک، اور ایک یہ کہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، اور میں صبح تب تک نہیں نکلتا جب تک میں اس کو ناشتہ نہیں کرا دیتا، اور مجھے اس میں دیر ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جو میں ایک دن دھوتا ہوں اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور پھر میں گھر سے نکلتا ہوں، اور تیسرا جو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین نے پکڑا تھا، اور میں نے اس وقت اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، اور تماشا دیکھنے والوں میں بھی تھا، اور انہوں نے ان کے کان ناک کاٹے تھے، زندہ ہوتے ہوئے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے، اور وہ انہوں نے سب کی طرف دیکھ کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو گن لے، اور ان میں سے میں بھی تھا۔ اب میں نے اسلام قبول بھی کر لیا تو مجھے حضرت خبیب کی وہ بد دعا یاد آتی ہے، اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں اللہ نے مجھے گن ہی نہ لیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے میری پیاری بہنوں۔ ہم سب دیکھتے ہیں، یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے، ہم اپنے گھروں میں ہم نے گزارا کرنا ہے، ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ دل بے فکر اور بے پرواہ نہ ہو، دل بے فکر اور بے پرواہ نہ ہو اپنے بہن بھائیوں سے، کہ آپ اپنے بستر پر لیٹیں تو آپ کو یاد آئے کہ آپ کے بہن بھائی کس خوف کے عالم میں اپنے بچوں کو مرتے ہوئے، ایک جگہ پہ میاں دوسری جگہ پہ بیوی، کچھ بچے ادھر کچھ بچے ادھر، اور دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو مرتے ہوئے، آج وہ مر گئے کل یہ مر گئے، اور خون سے لپٹے ہوئے۔ اور استغفر اللہ العظیم، میں نے دیکھا تھا ایک بچہ لوتھڑے اٹھا رہا تھا کسی کے جسم کے، سبحان اللہ، وہاں کے بچوں کا حال دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسی ہمت دے دی ہے، کیسا ان کا دل بڑا کر دیا ہے،
لیکن یہ کہ اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کا ایمان سلامت رہے۔ ایک دنیا کے ٹکڑا یہ جو ہے نا، یہ قبلہ اول ہے ہمارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں اس کو دے۔ لیکن کیسے، جب آس پاس سارے مسلمان ملک تماشا دیکھ رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو مرتے کٹتے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہی کہتی ہوں کہ بہت استغفار کرنے کا وقت ہے اس وقت، بے پرواہ اور بے فکر نہیں رہ سکتے۔ ہر وقت دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں یہ کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کر۔ ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ ہمارے حالات تو کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جس پر رحم کرنے کا وہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ جو میں نے آپ کو 2 پوسٹ بھیجی ہیں، یہ غزہ سے آئی ہیں کہ اب وہ بد دعا کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مزوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو اس مشکل سے آزاد کر، یا اللہ غیب سے مدد کر دے۔ اگر انسانوں میں یہ طاقت نہیں رہ گئی، یہ غیرت نہیں رہ گئی، یہ ہمت نہیں رہ گئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر دیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور کس کس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کرنا ہے کہ کس کی منافقت کھل کے سامنے آ جائے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ سچویشنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے چہروں کے نقاب اتر جاتے ہیں اور سب لوگ اصلیت دیکھ لیتے ہیں کسی نہ کسی کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے پردے رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پردے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچیوں کی عزت کو محفوظ کرے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ کرے، ہمارے بھائیوں کی غیرت کو محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا گھر واپس کرے خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ، غیب سے مدد کرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر، اور اللہ تعالیٰ غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کی مدد کر، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بہترین اور اخلاق والے اور ایمان والے لیڈر لے کر آ، اور سارے منافقوں کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسلام کو واپس ہمارے زندگی میں لے آ، ایمان ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور ہم کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں اس دنیا سے لے کے جانا کہ ہمارا ایمان پختہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔